الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ محبت اور پیار دینال الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی محترم علماء حق اہل سنت و جماعت دیگر میرے محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں پردے دے اندر تشریف فرما قابل عزت و قابل تکریم قابل تعظیم ماؤ بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نی ذات بابرکات نا انگنت لا تعداد شکر احسان کرم فضل مہربانی کہ جس مالک ماں بھی اور آپ حضرات بھی اپنی مصروف زندگی وچوں کچھ وقت نکال کے آج چودھری ارشد نون آپ لنگر پور نے اس آستانے تھے ماں بھی اور آپ بھی حاضر ہونے ہمت اور توفیق نصیب فرمائی ساری گل اس نے توفیق نہ ہوئے اس نے کرم نہ ہوئے اس نے مہربانی نہ ہوئے میں آیا
تسی آئے ہو تو اسے کوئی وڈیائی نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں. ہاں جی اس وجہ تو کہ اتھے اللہ اور اس نے رسول نہ ذکر ہو رہا، چنگی محفل ہو رہا، تا اتھے آ ونجنا یہ اسنا فضل، اسنا کرم تھی، اسنی مہربانی تھی. ہاں جی میں جو صاحبہ مبارک بھی دے سا آپ نے اس نئے مکان نہیں، اور دوسرا آپ نے ریٹائرمنٹ ہے اس سلسلے میں ابھی محفل واپس تھا، اور آپ نے سسر بابا چودھری حاکم داد صاحب آپ نے سال ثواب نے بھی محفل پاک ہے. میں کوشش کرسا حضرت صاحب نے حکم نہ تعمیل کر رہے ہیں جتنا ٹائم ہے 2-4 باتاں آپ سناواں، لیکن ہوں تسی کیونکہ یہ لنگر شریف نے بھی تمام سامنے کیتا وا تا میں تا آپ اتنی گزارش کرسا بھی میں بھی پنڈی تو بڑا سفر کر کے آیا، تسی بھی آئے ہو نہ قریب تو آئے ہو دور تو آئے ہو، لیکن محبت نہ ذرا اللہ نہ قرآن پڑھیا جائے، نبی پاک نہ فرمان پڑھیا جائے تو محبت نہ لاکھ چھوڑو. سبحان اللہ. او ڈھلے مٹھے چپ کر کے نہ بہو سجنو. ہاں اے تو کوئی بندہ جس کمی ہستے آوے نا اس کو شرماونا نہیں چاہیے. ہاں جی اے تو کوئی علماء بلایا علامہ ادریس صاحب حکم فرمایا بھی مولوی صاحب اتوارے دہڑے پہ جاوے تقریر کرنی نے، اور میں تھے آگ پہ رہا ہوں، میں کوئی وہاں شرم آنی دن آگزم بھئی تقریر خبرایات ہوں جی تساں بھی بلایا نے بھی رہ چلو 4 برا یہ مقصد اور کوئی نہیں. ایک اور بھی ذہن ادراک کے بات بالکل میں سادہ جہا تے جٹکی جہا مسئلہ تساں دسن لگا، بالکل سادی جی گل نہیں. یہ چوتھا ہوئے 40واں ہوئے جمعرات ہوئے 11ویں ہوئے 12ویں ہوئے میلاد کی محفل ہوئے 11ویں شریفنی ہوئے معراج پاک نہیں ہوئے یا شب قدر ہوئے لیلۃ القدر ہوئے اے یا یہ ہوں تقریب نہ رکھی، اس نا مقصد اور مدعا ہونا ہی اللہ کو لو منگنا. کس کو لو منگنا جی؟ اللہ کو خالق رازق. حضرت صاحب بیٹھے ہیں بڑی ذمہ واری نہ تی اللہ کوئی منگنے نہ ٹائم بھی نہیں رکھیا. ہاں جی یہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے نا، زوال کا بعض لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، اس وقت بھی نا صرف سجدے کی ممانعت ہے. یہ جو 12:01-2 پہ ہوتا ہے یا 4 منٹ پہ یا صبح سورج جب طلوع ہوتا ہے، اگر آپ کا دل کرے نا کہ اس وقت بھی میں اپنے رب کو لو منگا التجا کرا تے اللہ فرمایا محبوب اپنے غلامہ دس چھوڑو، اس وقت بھی میں رب رحمان نہ دروازہ کھلا چھوڑو. سبحان اللہ. تے انہا چندری صاحب یہ کہ یرا چلو 4 برا کٹھے سا اللہ نے شکر بھی ادا کر سا، مالک گھر بھی دیتا ہی نوکری بھی دیتی یا اتنا شکر ہے. تا ہون میں تنی بارگاہ وچ التجا کر رہا شکرانے نے طور تے اے نبی پاک نے محفل بھی رکھی تا مزید تنے کلو منگنے واسطے اگے بھی بہت کچھ دیتا ہی تا آنے والی زندگی وچ بھی اور اپنا کرم فرما اے یہ مقصد جی. تا اے بھائی دلے والے ہو اے لنگر پوری علاقہ لنگر پورا لیا جملہ میرا ذہنے پاویو توا تکلی گل سمجھ آسنے جس مالک میں ذکر میں چھڑیا نا اے تک انہو ایک ماہ چاہے جیلم نہیں ہوئے گجرخانے نہیں ہوئے پنڈی نہیں ہوئے لاہور نہیں ہوئے ماں ہی ہونی. سارے ماں والے بیٹھے ہو نا جنہاں ٹر گئیاں نے ان بھی ذہنے رکھو تے جنہاں زندہ نے ان بھی اپنی اپنی ماں ذہنے رکھو تے گل سمجھ آسی. اے ایک ماں کتنا پیار کرے نہیں پترے نا، زمانے نہ بندہ پورا ہوئے جو چرسی افیمی پوڈری چور اچکا ڈاکو پورا محلہ بھی تنگ ہوئے نا تے ماں وات بھی سینے لاغی نہیں. وہ آہنی مولوی صاحب ہوتی ہے جب یہ میڈا تا پترے تے اللہ بھی جدو اپنے پیار میں اظہار کیتا نا تے اللہ فرمایا میرے بندے دیکھا ہے ایک ماں تجھ سے کتنا پیار کرتی ہے. جی مالک. فرمایا میں وہ ذات ہوں جو تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. 70 ماؤں تو زیادہ پیار کرنا جی مالک. اللہ اپنے بندے نہ دے جدی شان تبارک الذی بیدہ الملک وہو
سبحان اللہ نہ کو جس شان نہ چودھری صاحب مکان بنایا اس شان نہ ذرا محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ ایت نالے کسی مولوی نہیں بندے نہیں تعریف دینا نہیں بھئی آپ کو یار مولوی صاحب کی کتاب پڑھی اس نا مطلب ہے کہ یا اللہ تیری ذات پاک ہے کیوں جی سبحان اللہ نا مطلب کی پنجابی چ کہ یا اللہ تیری ذات کیا ہے پاک ہے تے بندہ جدو گھڑی گھڑی آکھے نا کہ یا اللہ تو پاک ہے پاک ہے پاک ہے اللہ فرمانا میرے بندے میری ذات ماں کچھ بھی پاک ہے پر چل تو بندہ ہو کے ماں رب رحمانہ پاک کہہ رہے ہیں اللہ فرمانا کیا یاد کر سے چل میں تو ہمیں پاک کر چھوڑنا خالق رازق اللہ کہتے ہیں میری بندیا آجا میں مالکا خالقا اے لنگر پر جیلم گردو نوات آن والی ہو میں تے تسی پنج مرلیاں دے 10 مرلیاں دے ایک کنال دے مالکا ادھر جنا بولیا مولوی صاحب میں ایک کنال دا مالک ادھر دوجا بولیا مولوی صاحب میں 2 کنالاں دا مالکا ادھر بولیا میں ایک کوٹھی دا 2 بنگلیاں دا 3 دا مالکا اے میں تے تو چھوٹے چھوٹے مالکا لیکن سجنا سنی نا جس مالک دا پنکرا میں چھیڑیا وے ادھی مالکیت عالم وے رب المشرقین ورب المغربین میں نے تین کل 2-4 مرلے نہیں 5 نہیں بس یہ مالکیت ہے لیکن اللہ کہندے مشرقین مغربین دا میرا با آجا منگلے میرے کولو آج بھی میرے بھائی چودھری ارشد نے اللہ کولو منگن واسطے یہ پنڈال سجائے آؤنا اسے مالک دی بارگاہ وچ اللہ دی بارگاہ وچ منگ لئیے جڑا رب کہندے میرے اپنے اتنی زیادہ تیری ماں تیرے بھیڑا بھیرا تیرے رشتہ دار تیرے سنگی بیلی تیرے یار اتنے قریب نہیں جتنا اللہ اپنے بندے دے قریب ہے یا اللہ تو اپنے بندے دے کتنا قریب ہے اے سنیو نا اللہ دا قرآن قدرت دی آواز آندی ہے یہ جو شعر آ گئے شعر اللہ کہتا ہے میرے بندے کی جو تیری شعر آ گئے یہ بھی دور ہے میں رب کو اس سے بھی تیرے نزدیک رہتا ہوں نقیب محول میرے حضور تاجدار گولڈا نہیں گل کی تھی سید نہیں گل کی تھی آؤنا چودھری صاحب کی دعوت دے جتنے بھی آئے ہیں مل کے اللہ دی بارگاہ وچ التجا کر لئیے حضور تاجدار گولڈا دی زبان وچوں نکلے ہوئے جملے میرے سید بولے وارث علوم میرے علی بولے قبلہ پیر نصیر بولے آپ بھی منگ دے پہنے میں تے تسی بھی منگ لینے حضور تاجدار گولڈا کہنے نے رب سچیا تینوں دمے سورا تے کر دے دوری بھلا چودھری ارشد صاحب نے اپنی حویلی کا دروازہ کھولیا
شکر پیدا کر دینے مالکہ انہاں نے اپنی توفیق دے مطابق دروازہ بڑھایا وے اجا تیرے بندیاں دی دعوت کیتی ہے ہن تیری بارگاہ وچ دل نال سچی آرزو پہ کر دیاں میری رب کھولی بوا رحمتاں والا تے خیر کرم دا پاوی رو عرضی نصیر گزارے میرا بیڑا بنے لاوی پڑھیے لا الہ نہیں جتنے بھی آئے ہو سجڑوں مل کے ذرا اس کلمے دا ورد کر لئیے نا برکت بھی ہو جائے ادائی صالح ثواب بابا جناب حاجی حکم داد نو بھی مل جائے فرشتے کہن بابا حکم داد تو تے آگیا میں زندگی وچ اللہ نے پتر نہیں دیتا دیاں دیتیاں نے بابا جی نو لیکن آج تیرے داماد نے محفل سجائیے آج تینوں تحفہ پہ بھیج دینے تے پڑھتے پہنے حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ ہن سجنا ہن تے رواج مکیا وے کلمے دا لیکن پوچھنا انہاں بابیاں کولو اے بزرگ جڑے بیٹھے چٹ داڑھی انہاں کولو پتہ کر کلمے دی کلم قدر و قیمت حضرت بابا جی کہنے نے کلمے نال میں ناتی دھوئی دے کلمے نال بھی آئی لوگو کلمے پڑھیا جنازہ میرا یہ سب کلمے دی روشنائی پڑھیے لا الہ نہیں ذرا عقیدت نال جھوم کے پڑھ لو نہ پڑھیے لا مولوی تو چلو ساتھ دے سناتا نال چلو بیٹی براوے تسی بھی ذرا لکھ پڑھو عقیدت نہ ذرا جی عقیدت پیار نال پڑھ لو نہ پڑھیے لا الہ چلو سگنا بولنا تو دور ہے اساں پنڈی تو نیڑے پہنچا تو تساں نہ سمجھ آئی ہوئے اے بالکل تھوڑے گواڈی دی گل کر گئے ہاں اے تھوڑا جا پیچھے جاؤ نا دینا پر کھبے مڑ ونجو حضرت رومی کشمیر دی بارگاہ میں اب بابا لیٹیا وا حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی کولو کسے نے پوچھیا بابا تسی جدو منگدی ہو کس کولو منگدی ہو بابا جی نے کیا میں بھی جدو ہاتھ اٹھانا وا اودی بارگاہ وچ عرض کرنے وڈیاں مہراں والیا سائیاں تے رب غریبی نوازا اپنے فضلی کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ اور سنیں اگلی بات مولا عدل کرے تھر تھر کمڑ پچھڑے تے آگے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ قدرت کی آواز آتی ہے اگر میں پوچھنے پر آ گیا نا تو
جس نے رائی برابر خیر کیا ہے وہ بھی تولوں گا اور جس نے شر کیا ہے وہ بھی تولوں گا۔ میاں صاحب جو آیت پڑھی اور میں مالکہ جی تولنے تے آ گیا تو وقت ساڑھے پلے کچھ بھی نہیں اے اپنے اپنے گریبانہ جاتی بارو کہ میں ساڑھے کول کچھ بھی نہیں، برائی برائی ہے، لیکن میاں صاحب کہنے نے مالکہ عدالت کرے تا تھر تھر کمبر اچھیاں بخشے جاون میں ورگے کالے اکو تیری اوٹ خدایا تے سانو ہور نہیں ہو کوئی سجیدہ کس دیوے نو تو آپے بالے تے قد کسے پیغام دینے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ساتھ لے کر چلا جائے تو اس کی بگڑی ہوئی بات بن جائے۔ میری بھائیا اس کلمے دی قدر و قیمت دا پتہ ادو چلے گا جدو روح پرواز کر جائے گی۔ او میری سجنا پتر روندے رہ جانے نی، پھرا روندے رہ جانے نی، اگر کسے دا جوان پتر ٹر جائے بڑیاں بابیاں نو روندا ویکھیا وے، اگر کسے دا پھرا چلا جائے پھراواں نو روندیاں ویکھیے، اج پوچھنا حق دادیاں دیاں کولوں، اج پیو نو سال ہو گیا وے ٹر گیا وے، اج بھی پیو نو یاد کر کے روندیاں نے۔ او میری سجنا کسے دی ماں ٹر جائے دیاں نو روندیاں ویکھیے، او میری یہ بچی ہے او میری یہ بہنیں کیوں پئی روندی ہیں؟ مولوی صاحب اج ماں ٹر گئی ہے، بابا ٹر گیا وے، اج میرے پیکے مک گئے نے، کیونکہ دھیاں دے پیکے ماں پیو نل ہوندے نے، ساریاں باہرہ ماں نل ہوندیاں نے۔ حضرت میاں صاحب نے ایویں تے نہیں آکھیا، آپ فرمانے نے سیاں نالے میں کھیڑن گئیاں تے باج پئیاں سب زنگا اے ماں ہوندی تے ہورے چڑھاندی تے باپ کولوں کیویں منگا۔ میں نے 4 حدیث پڑھنی ہے عورت کے مقام پر۔ مجھے بتایا گیا کہ حاکم داد صاحب کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹیاں تھیں، اور جڑے دیاں لے بیٹھے ہو میں مبارک دے رہے ہیں، سنیو میں خود بیٹیوں والا ہوں، مجھے بھی 3 اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، لیکن جو بیٹیوں والے ہیں وہ سنیں۔ اب اگلی بات سننا، میرے کریم نبی دا دربار رحمت للعالمین نبی نے کیا جدے گھر پتر پیدا ہوئے، اے سنیو تے پیغام نال بھی کھڑے ہو، جدے گھر بیٹا پیدا ہوئے ایک رحمت، جدے گھر بیٹی پیدا ہوئے اللہ دی طرفوں اکی رحمتاں دا نزول ہوندا، جس نے گھر دی پیدا ہوئے، اے سنیو دیاں لے ہو، میرے کریم نبی نے کیا پھر فرمایا 2 بیٹیاں رسول اللہ نے کیا، جس بندے نے حلال رزق اللہ دی پرورش کی ہے، اچھی تعلیم و تربیت تو بعد بالغ ہون تو بعد نکاح کر کے ٹور دیتے، کیوں جے بندے نو میں محمد واللو جنتی بشارت ہو۔ علماء بیٹھے علماء دی صاحب پوچھے دا پتر نے کوٹھیاں بڑھاؤ بنگلے بناؤ جائیداداں بڑھاؤ
اللہ توڑے پترہ سلامت رکھے، کوئی جنت کی بشارت نہیں۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا دو بیٹیاں ہیں، صحابہ فرماتے اگر ایک کے متعلق بھی پوچھتے تو نبی کا یہ جواب تھا۔ حضور فرمایا دنیا دو نے، ترے نے، چار نے، پانچ نے، چھ نے، حلال رزق نال پرورش کرو، تسی گھروں ٹور چھوڑنے ہوتے ادھر اللہ جنت توڑے نہ لکھ چھوڑنا۔ اے سنے ہو بھائی، ایک صحابی رسول رون لگ پیا، میرے نبی نے کیا روندہ کیوں ہے؟ عرض کر دے کملی والے اگر اللہ نے دھی دیتی نہ ہوئے، اگر بیٹی ہو گئی تو پھر کی کرے؟ میرے نبی نے کیا کسے دی بچی لے کے پال لے، دھیاں مر کے حقوق پورے کر۔ میرے نبی نے کیا ایو جے بندے نو بھی اللہ جنت نصیب فرمائے۔ بیٹی ویتے شان والی، اوے سنیو سجنا ویرونی ذات دا ذکر کیوں نہ کر لئیے؟ اللہ کرے ساڑیاں بیٹیاں دا بہنا دا کردار بھی سیدہ جیسا ہو جائے، آؤ نہ بیٹی بھی ہوئے تے میرے نبی دی بیٹی ورگی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہ محدثہ معلمہ سیدہ فاطمہ الزہرا میرے نبی دی بیٹی ورگی۔ وہ ایک کو تکیو نہ کتنیاں دھیاں پیاریاں ہوندیاں نے، اے او فاطمہ جڑی بابے دے سامنے آ جائے، کملی والا بھی دی واسطے کھلو جائے۔ سیدہ کہن بابا انجنہ کیتا کرونا، کدے پیو بھی دھیاں واسطے کھلوتے نے۔ میرے نبی متھا چم کے فرمان، او میری شانہ والی ہیں جدا رب نے فرشتے بھی حیا کر دے۔ وہ فاطمہ وہ تکیو نہ، ایک کون فاطمہ جی قیامت والے دن حدیث پاک کی روشنی میں 70,000 حوروں کے گھر وچ اللہ کی عدالت آئے گی، آواز آئے گی لوگوں اپنی اپنیاں نظراں جھکا لو، رسول اللہ دی بیٹی آ رہی۔ بیٹی ہے تو اچھا عورت جب پیدا ہوتی ہے نا اس کی بہت سارے نام ہیں، وہ زندگی میں پھوپھی بنتی ہے، ماسی، چاچی، خالہ، تائی، بہت سارے نام ہیں، لیکن ہر مرد کے ساتھ عورت کے 4 قریبی رشتے۔ پہلا رشتہ کون سا ہے؟ بیٹی والا۔ محلے میں کیا مشہور ہوتا ہے بھئی کیوں نے جی فلاں کو اللہ نے بیٹی دی ہے، بیٹی ہے تو شان والی۔ دوسرا رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ بہن والا۔ پھر مشہور کیا ہوتا ہے بھئی فلاں کی بہن پیدا ہوئی ہے۔ وہ جڑے بہناں لے بیٹھے ہو پتہ نہیں توڑے والے تا رواج کے میں تا گزارش ہی کر رکھنا تک دے نا بہناں نہ حق مارنے اسی مارنے نا 2 مرلے بہنوں نے اسے چاہ گیا ساڑھے پیٹے درد پہ بینا 10 مرلے کنال بھراؤں میں لبی نا پیو مار گیا ماں مار گئی 2 مرلے جی حکومت لکھ دیتا یا عدالت قوت آنا بہنوں کی بھی بیان میں نہیں یقین چاہ دے چاہ خیر ہے تے میرا کسی رے نعرے مارنے ہیں غلامی رسول موت بھی قبولے آیا سننا تڑا ادھر بہنوں نے حق مارے بھی تے غلامی رسول نعرے مارنا میں گزارش کر سا بیڑا نہ زیادتی نہ کر نہ کر بیڑا نہ زیادتی اگر حضور نہ سچا غلام ہے تب تک نبی پاک بیڑا نہ کے کیتا تے میں تے تسی کے کرنے ہیں آکھو سبحان اللہ اگر طبیعت ہوئے تو سناما جی یا ٹائم محبت نہ بالکل ٹائم تے مقاسا لیکن تسی ذرا محبت نہ آکھو سبحان اللہ اے سنے ہو بھائی میں میرا کام ہے بتانا میں چاہ رہا ہوں اس محفل میں اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے جو بہن کے ساتھ زیادتی کرتا ہے جا کے بہنوں راضی کر کے اپنی بہن کا حق نہ مار کوئی نہیں ہے اتھی رہے بہنا بڑے بڑے 7 گراواں نے مالک کر گئے اے سنی نبی پاک بہنوں آکے کیتا کردار تے محنت تڑک رہی آکھو سبحان اللہ میرے کریم نبی دا دربار ایک عورت آ گئی علامہ نبی صاحب پوچھ لینا بعد میں حضرت صاحب سے کسی اور عالمی دن سے
میرے نبی دا دربار ایک عورت آ گئی آن کے کہندی ہے غلامو اپنے نبی نو جا کے دسو نا کملی والیا توڑی بہن ملن آئی ہے دسو رسول توڑی بہن آئی میرے کریم نبی دے صحابہ کہندے نے ساڈے نبی دی کوئی بہن نہیں لیکن عورت کہندی ہے میں توڑے نبی دی بہنا رحمت للعالمین نبی تشریف لے کے آئے رسول اللہ نے کیا آن والی یہ کون ہے کہندی ہے سونیا مینوں پہچانو نا کملی والیا میں قبیلہ سادی رہن والیاں علی میں سادیاں دی بیٹیاں رشتے وچ تواڈی دودھ پلائی بہن لگدیاں کملی والیا میرا نام شیما میں سونیا میں او شیما واں جڑی نکیاں اونیاں تواڈی انگلی پکڑ کے تانوں کھڈاوندی رہی یہ نبی پاک وچ عمر وچ وڈیاں جی حضرت حضور دی سچی بہن نہیں دودھ پلائی بہن ہے متریری ہے سنو میرے نبی نے کیا ست بسم اللہ او جنہ رحمت تو میری بہن ٹر کے آئی ہے بولنا تیرا بھرا کس کم آ سکتا وے حضرت شیما نے عرض کی سونیا میرے قبیلے دے بندے تھوڑی قید وچ آ گئے نے جرمانہ بڑا زیادہ ہے قید بڑی لمبی ہے میرا قبیلہ غریب جرمانہ نہیں دے سکتا لیکن کملی والیا میں اپنے قبیلے وچ بڑا وڈا بول بول کے آئیا کہ محمد کریم میرا پھرا لگ جاوے میں پھرا دے بوئے تے جاواں گی قبیلے دے قیدی چھڑوا کے لے آواں گی میرے نبی نے کیا صحابہ کی کہندی ہو صحابہ نے عرض کی سونیا آپ دی زبانی سنے اگر کوئی مجبور بہن پھرا دے بوئے تے آ جائے خالی نہ موڑیو میرے نبی نے کیا انج کرو نا میری بہن دے قبیلے دے قیدی چھوڑ دیو جرمانہ جانے میں جانا تے میرا رب جان میری بہن کے قبیلے کے قیدی چھوڑ دو جرمانہ جانے میں جانا تے میرا رب جان میں قیامت تک یہ قانون قائم کرنے لگا ہوں جو اپنی مفلس لاچار مجبور بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ لے گا وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے میں محمد کی سنت ادا کر دی اور میاں صاحب بھی بولے میں نہ بڑے میرے میرے گال مکانا میاں صاحب بھی بولے آپ کہنے پتر مٹھڑے میوے ہوندے پتر بھی چنگیاں چیزاں پتر مٹھڑے میوے ہوندے تے ہوندی رونق گھر دی پر دھیاں جئی نہ کوئی چیز محمد پر شمع پرائے گھر دی پتر مٹھڑے میوے ہوندے تے ویڑے نال سجدے مولا چنگے دے ساڑے نصیب کری ساڑا شافی اپنا حبیب کری جدو مریے تے کلمہ نصیب کری پڑھیے لا
ہاں جی حکم دار صاحب بھی ٹر گئے بابا جی اپنی بیٹیاں بھی رہ گئی لیکن انہوں نے دل جوئی واسطے ہائے ہائے ساری عمر بیکے گزاری اور دیاں نہ کچھ نہ نے 15 سال 18 سال 20 سال موقع نے گھر رہنیاں بہت اگلے گھر ٹر رہنیاں میاں صاحب کہنے نے تھوڑی عمر بیکے گزاری تے آخر سورے جانا جیڑے پردے مانے کجے سس کجے تے جانا سبحان اللہ میں یہ وقت بھی ہو گیا میں آخری بات کرنے لگا آخری بات بیٹی پیدا ہوئی 21 رسم بہن بن کر رہی حضور نے فرمایا ہر روز 11 رہتے اس گھر میں بہن موجود ہے جب جانے لگی تو جنت کس کے حوالے باپ کے حوالے اب بیوی کے بارے میں عورتیں بھی کچھ سن رہی ہیں میرا پیغام ہے موضوع کیونکہ لمبا طویل تھا لیکن اب وقت ہو گیا انشاءاللہ پھر کبھی لیکن آخری بیوی عورتیں جو سن رہی ہیں میرے نبی نے کہا جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابند ہے 5 وقت کی کیا ہے نماز کی پابند اپنے خامن کی بستر کی رکھوالی ہے اگر اسی حالت میں موت آ گئی ہے تو ایسی فرما بردار بیوی کو اللہ جنت نصیب فرمائے اب یہ میرا پیغام ہے عورتوں کے لیے جو کہتی ہیں نہیں مولوی صاحب جب تو نیز کرے چاہیے نہ سکھ نہیں پایا گلے شکوے کرنیاں نہ کڑیاں حضور اور حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ کا نکاح ہو گیا حضور کی عمر مبارک 25 اماں خدیجہ کی کتنی 40 مکے کی امیر ترین عورت تھی اماں جی لیکن اماں جی فرماتی ہیں جب حضور کے ساتھ نکاح ہو گیا نا میرا تو ویسے گھر میں ملازم بھی ہیں نوکر بھی ہیں لیکن اگر کوئی حضور کا کام آ جانا تو میں نے نوکروں اور ملازموں سے نہیں بلکہ رسول اللہ کا کام خود کرنا چاہیے اب سننا آخری بات کر رہے ہیں ختم کر رہا ہوں اپنے وعدے کے مطابق اماں خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں حضور نے 2-4 دن کا راشن دینا نا تو نبی پاک غارے راہ چلے جائیں حضور مہینہ اتھی گزار چھوڑا ایک دفعہ رسول اللہ فرمایا خدیجہ 2-4 دن نہ راشن دیو میں اللہ نہیں عبادت دستے جا رہے ہیں 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں ہفتہ نہیں مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا حضور واپس نہیں آئے اماں جی فرماتی ہیں میں نے کہا چلو نبی پاک تو نہیں آئے چلو میں رسول اللہ کے پاس چلی جاتی ہوں اماں خدیجہ میں خود بھی 15-16 دفعہ گیا ہوں عمرہ شریف کے لیے ہر سال جاتا ہوں 3-4 دفعہ اوپر بھی گیا ہوں جو آج ہی گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں اپنے اوپر 2-2.5 گھنٹے کارے رہا اب تو سیڑھیاں بھی بن گئی ہیں اس وقت سیڑھیاں بھی نہیں تھی اماں خدیجہ میں مکے سے نکل کرنا غارے راہ کا پہاڑ چڑھا لگ گئی اماں جی نبی نے فرما برداری خامن نے فرما برداری اماں خدیجہ ادھروں مائی صاحبہ پہاڑ پیاں چڑھ دیاں نے ادھروں جبریل آ گئے آئے ہے کہہ دے سبحان اللہ اور تک یہ عورت اگر فرما بردار ہو تو پھر کتنا انعام ملتا ہے ادھروں مائی صاحبہ نوکیلیاں پتھراں تے پیر رکھ دی ہوئی پہاڑ چڑھ رہیاں نے ادھروں جبریل آ گئے آن کے کہنے نے کملی والے ہونے تھوڑی دیر تو بعد تھوڑی قورت نال ملاقات ہونے والی ہے کملی والی جڑی قیامت تک مومنہ دی ماں میں رشتے وچ تھوڑی بیوی لگنی ہے ناؤ دا خدیجہ وے جدوں آ جائے انہوں کبھیوں نہیں بی بی اللہ تینوں سلام پیا کہنا سلام کہہ رہا ہے میرے نبی خوش ہو گئے واہ خدیجہ اتنی فرما بردار اللہ سلام پیا کہندے میرے نبی نے کیا جبریل بس سلام ہی بھیجیا یا اگلی گل بھی کیتی ہے فرمایا سونے اللہ پیا کہندے خدیجہ نو کبھیو تو اپنے خامن دی فرما برداری پیچھے نوکیلیاں پتھر دے پیر رکھی ہوئی پہاڑ پہ
ادھر اللہ جنت وچ تیرے واسطے موتیاں دا محل پیا بنانا پھر کیوں نہ کہہ دیواں میرے بھائیوں انہاں دا ذکر بھی ہوتا جائے چودھری صاحب دی محنت اللہ قبول کر لوے انہاں دے سسر دی روح بھی خوش ہو جائے لیکن اسی سنیاں اسی نبی دے در والیاں دے بھی غلاماں نبی دے گھر والیاں دے بھی غلاماں لیکن اسی ڈنڈی مار نہیں لیکن ذکر انہاں دا ہو جائے میرے نزدیک میں بل قبول نہیں ہوتی جدوں تیکر انہاں دا ذکر نہ ہوئے پھر کیوں نہ کہہ دے ماں حسن حسین پیارے نے سونے نوری نبی دے تارے نے جنہ دین پیچھے ساری وارے نے پڑھیے میری اور آپ کی آدمی قبول فرمائے کیونکہ وقت اب ہو گیا ہے نماز کا ہی سلسلہ ہے میں خصوصاً علامہ ادریس صاحب کا آپ کا حکم تھا چودھری ارشد صاحب نے بڑی محبت سے حکم فرمایا میں نے کہا چلو بلکہ میرے استادوں کے ساتھ بھی اسلم رضوی صاحب کے ساتھ ان کے تلقات ہیں گھریلو تو بس میری ساری تقریر کرنا چھوڑیے دو الفاظ میں کوئی میری بات میں شک نہ لے کر جائے بات خیر میں نے اپنی نہیں کی حضور کی ہیں جہاں سے گزرے کوئی یہ نہ کہے یہ شیطان جا رہا ہے بلکہ آواز آئی ہے بندے رحمان جا رہا ہے کوئی یہ نہ کہے یہ گولی والا ٹیررزم چور اچکا بارود والا جا رہا ہے بلکہ آواز آئی یہ تو محمد کریم پر درود والا جا رہا ہے بس اپنے آپ کو مٹا کر اللہ کو عاجزی پسند ہے غرور تکبر مولوی میں اپنے والے بات کرتا ہوں مولوی ہیں پیر ہیں ملک ہیں چودھری ہیں راجے ہیں کسی میں بڑے محکمے پر افسر ہیں یہ سب اللہ کی دین ہے لیکن میں مولوی لوگ ہمیں ہزاروں روپیہ بھی دن کو دیتے ہیں ہاتھ بھی چومتے ہیں کھانے بھی تو بند کر چھوڑے ساری گل ختم تو یہ سب اسی کی دین ہے اس کی دین پر وکان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ کہہ سکتے ہیں لیکن غرور اور تکبر نہیں کہہ سکتے اس لیے عاجز بن کر رہے ہیں غرور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے یہ سب اسی کا مال ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے چودھری ارشد صاحب کو مبارک بھی دوں گا آپ کے اس مکان کی جی اور آپ کی یہ جو نوکری کی سے فراغت ہے اس کی بھی آپ کے محکمے کے لوگ بھی کافی آئے ہیں اور جو برادری والے آئے ہیں میں اپنی طرف سے بھی ان کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین